پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، آج شب عاشور ہے، 10ویں شب ہے ماہ محرم الحرام کی۔ ذکر اہل بیت کے لیے آج ہم سب الحمدللہ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں جامع مسجد فیضان غوث پاک میں جمع ہیں۔ رب کریم اس مبارک رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور کربلا والوں کا، اہل بیت اطہار کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج درود پاک کی امپورٹنس کے لیے جو 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، ان حدیثوں کی روایت بھی، یعنی ان حدیثوں کے جو راوی ہیں وہ بھی امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین ہیں کہ انہوں نے اپنے نانے جان سے کیا سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اس نے درود پاک نہ پڑھا، بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی بھی امام حسین ہی ہیں، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ تو یہاں جہاں ہم جو بیانات میں آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم درود پاک کی فضیلتیں، بلیسنگز، اس کے بہت سارے فوائد آپ کو بتاتے ہیں، لیکن درود پاک نہ پڑھنا، اور بالخصوص اس وقت نہ پڑھنا کہ جس وقت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا بندہ نام سنے یا نام لے، تو یہ بڑا پرابلمٹک ہے۔ یعنی یہ اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں ہے، اور اس کی وعیدیں ہیں۔ تو اب اپنی لائف میں ایک عادت بنائیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھیں تو پورا درود لکھیں۔ اب یہ سواد لکھنے کی عادت بن گئی ہے۔ اچھا، جلدی کا زمانہ ہے تو درود پاک بھی شارٹ فارم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نبی پاک کا نام لیا اور معاذ اللہ سلام کہہ دیتے ہیں۔ اس درود پاک کا شارٹ فارم ناجائز اور حرام ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھے، کتنی دیر لگتی ہے؟ اچھا، ہر درود پر برکتیں بھی تو مل رہی ہیں، رحمتیں بھی برس رہی ہیں۔ لکھیں گے درود پاک، جب تک لکھا رہے گا جب تک نیکیاں ملتی رہیں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب درود پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں، فوراً زبان سے درود پاک ادا کریں۔ ہر درود پر برکتیں بھی تو مل رہی ہیں نا۔ اچھا، اب علماء نے ایک بڑی پیاری ہمارے لیے ایک ایگزمپشن سمجھ لیں، ایک خوبصورت راہ نکالی ہے کہ آپ جیسے مثال کے طور پہ تھوڑی دیر پہلے نعتیں ہو رہی تھیں، اب بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ رہا تھا، ابھی آپ بیان سنیں گے تو بار بار نام آئے گا۔ تو انسان ہیں ہم، کبھی نام سنا درود پاک پڑھنا رہ جاتا ہے، کبھی بیان میں پڑھنا رہ جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر یہ کرنا چاہیے کہ پورے دن میں ایک پرٹیکولر تعداد کے مطابق درود پاک پڑھ لیے جائیں۔ 100 بار پڑھ لیں، 200 بار پڑھ لیں، اللہ توفیق دے اس سے زیادہ پڑھ لیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے دن میں جتنی بھی بار بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنا، پڑھا، یا کہیں رہ گیا درود پاک پڑھنا، تو یہ جو پرٹیکولر ٹائم آپ نے تعداد میں درود پاک پڑھے ہوں گے تو وہ اس کا آلٹرنیٹیو ہو جائے گا، اس کا قائم مقام بن جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نواسہ رسول، جگر گوشائے بطول، بی بی فاطمہ کے گلشن کے مہکتے پھول، امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ ذکر خیر کرتے ہیں۔ سچی بات بتاؤں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری اوقات نہیں ہے، نہ اوقات ہے نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں کہ اس عظیم ہستی کا ذکر کریں، اس شاندار شخصیت کا ذکر کریں جس نے آغوش نبوت میں نبی پاک کی گود میں پرورش پائی ہو، جس کے کانوں نے اس دنیا میں سب سے پہلی آواز نبی پاک کی سنی ہو، اور اللہ کے نبی کی آواز میں سب سے پہلے اللہ کا نام سنا ہو۔ جب نبی پاک نے اذان دی ہوگی تو سب سے پہلے کیا کہا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جو حضرت امام حسین کی جو لسننگ کی ابتدا ہے نا، سب سے پہلے سنا کیا ہے؟ اللہ کا نام۔ اور کس کی زبان سے سنا ہے؟ اللہ کے حبیب کی زبان سے سنا ہے، جس کی لسننگ کی ابتدا یہ ہے۔ اور آپ کی فیڈنگ کی ابتدا کیا ہے؟ زندگی میں سب سے پہلی خوراک کیا کھائی ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گٹی دی جاتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تحنیک، یہ سنت ہے۔ اب اس میں بھی لوگ اچھا یہ کرتے ہیں، کسی عالم دین، کسی اچھی نیک شخصیت سے اس کو کچھ شہد چٹا دیتے ہیں، کھجور کا کوئی ٹکڑا کھلا دیتے ہیں، دیٹس گڈ، اچھی چیز ہے۔ مگر امام حسین کی قسمت پر ہماری جان قربان
کہ آپ کو سب سے پہلے خوراک پتہ ہے کیا ملی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گود میں لیا، کوئی شہد نہیں چٹایا، کوئی کھجور نہیں کھلائی، میرے آقا نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں دے دی۔ اللہ اکبر ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا بگننگ آف دا فیڈنگ آف امام حسین۔ اسٹارٹ کس چیز سے ہو رہی ہے ان کی لائف؟ اذان اللہ کے نبی دے رہے، اور پیارے آقا کا لعاب دہن جو ہے وہ امام حسین کی پہلی غذا بن رہی ہے۔ وہ کیسا لعاب دہن تھا؟ جو مریضوں کو شفا دیتا تھا، جو خاری کنووں کو میٹھا کر دیتا تھا۔ اچھا، یہ لعاب جو ملنا ہے، اس سے مجھے ایک لعاب اور ملنا یاد آ گیا ہے۔ خاندان نبوت کی کیا شان ہے۔ امام حسین کی زندگی کی ابتدا میں نبی پاک کا لعاب ان کے لعاب سے مل گیا نا۔ لعاب کس کو کہتے ہیں؟ تھوک مبارک کو۔ اچھا، نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرماتے وقت سب سے آخری وقت میں ایک اور ہستی ہیں جن کے لعاب سے نبی پاک کا لعاب مل گیا، اور وہ کون ہے؟ وہ ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بی بی عائشہ اس پر بہت فخر کیا کرتی تھیں، بتاتی تھیں کہ مجھے وہ شرف حاصل ہے کہ نبی پاک نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو میرے آقا میری گود میں تھے، نبی پاک ان کی گود میں آرام فرما تھے۔ اچھا، یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قدرت کا یہ قانون ہے کہ جس جگہ ان کا وصال ہوتا ہے وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے، وہیں ان کا مزار بنتا ہے۔ تو بی بی عائشہ دیکھیں نا، اب کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ تو بی بی عائشہ کے گھر میں تدفین کیوں ہوئی؟ اتنی بڑی مسجد نبوی تھی، کسی اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ بنا دیا جاتا۔ نہیں، یہ قدرت کا اصول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جہاں وصال ہوگا وہیں ان کی تدفین ہوگی۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کہ ایک تو آپ کے گود میں نبی پاک نے زندگی کا جو اپنی ظاہری حیات کا آخری وقت تھا وہ ان کی گود میں گزارا، آرام فرما رہے تھے، طبیعت ناساز تھی، اور پیارے آقا نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے پاس مسواک تھی۔ نبی پاک اسے دیکھتے ہیں تو بی بی عائشہ تو مزاج شناس تھیں، کہا حضور مسواک چاہیے؟ تو پیارے آقا نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں۔ تو بی بی عائشہ نے مسواک لی، دیکھا کچھ سخت تھی، اپنے دانتوں سے بی بی عائشہ صدیقہ نے اس مسواک کو نرم کیا اور نبی پاک کو پیش کی۔ میرے آقا نے وہ مسواک اپنے دانتوں پر پھیری، بی بی عائشہ کا لعاب جو ہے وہ نبی پاک کے لعاب سے ملا، اور نبی پاک نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک سے کتنی محبت ہے۔ آخری دنیا میں جو وقت ہے اس وقت بھی آپ نے مسواک کرنا پسند فرمائی۔ چلے، سنتوں بھرا بیان ہے، بات چلی ہے تو نیت کر لے کہ انشاءاللہ اس سنت پر بھی ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں۔ یہ بڑی کمال کی سنت ہے۔ مسواک نگاہوں کو تیز کرتی ہے، دانتوں کو صاف کرتی ہے، اور یہ بھی لکھا کہ جو مسواک کا عادی ہوگا مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ بھائی آپ کہیں میرے پاس ٹوتھ پیسٹ ہے، میرے پاس بڑے کمال کے برش ہیں، وہ ہوں گے آپ کے پاس، وہ بھی کیجئے، منع نہیں ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ مسواک میں محبوب کی یاد ہے۔ عاشق رسول سے پوچھو کیوں کر رہے ہو؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اور پھر سینے سے لگی ہو تو اور خوشی ہوتی ہے کہ میرے آقا کی سنت سینے سے لگی ہے، تو اس کا اہتمام کیا کریں۔ تو بہرحال بات چلی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا کمال کی امیزنگ پرسنالٹی، اور نانا اور نواسے میں جو پیار ہے نبی پاک کا، جو امام حسین سے اور امام حسن سے جو پیار ہے نا، اس کا لیول ہی اور ہے۔ میں کچھ اور باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اٹیچمنٹ کیسی تھی۔ ایک بار حضرت یعلا بن مرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی کسی جگہ دعوت تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو ساتھ لے کر دعوت پر جانے کے لیے روانہ ہوئے تو ایک مقام پر دیکھا کہ نواسہ رسول امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی چھوٹے تھے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے ان کی طرف بڑھے، اور جیسے والد اپنے بچے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ بچہ دوڑتا ہوا آ کر سینے لگ جائے گا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ہاتھ پھیلائے۔ اللہ اکبر۔ اب نانا جان اور نواسے کا پیار دیکھیں کہ میرے آقا چاہتے تھے کہ امام حسین دوڑتے ہوئے آئیں اور سینے سے لگ جائیں، مگر امام حسین نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا تاکہ نبی پاک پیچھے آئیں اور خود آ کر ان کو پکڑیں۔ ہوتا نا اس انداز ہوتا ہے بچوں کا، تو امام حسین ایسے ہی دوڑنے لگے
صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پیچھے چلنے لگے. اچھا اب جتنا آپ سلو چلتے ہیں بچہ تیز چلتا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی کھیل لمبا ہو جائے, تاکہ وہ اور دوڑے, اس کو لگے میں پیچھے چیز کرنے والا کوئی چیز نہیں کر پا رہا. تو بالکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انداز اختیار کیا کہ میرے آقا پیچھے جا رہے, امام حسین دوڑ رہے ہیں, پیارے آقا پیچھے جا رہے. کافی دیر تک یہ چلتا رہا اور پھر جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنستے ہوئے امام حسین کو پکڑا اور صحابہ کرام کی مبارک نگاہوں پر لاکھوں سلام کہ کتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ نبی پاک اپنے نواسے کے ساتھ کیسا انٹریکشن رکھ رہے ہیں. اب نبی پاک نے امام حسین کی تھوڑی کے نیچے, چن کے نیچے ہاتھ رکھا, ایک ہاتھ گردن کے پیچھے رکھا اور میرے آقا نے بوسہ دیا امام حسین کو اور فرمایا حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا, جو حسین سے محبت کرے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے. حسین اسبات میں سے ایک سبت ہے. اب سبت کا معنی کیا؟ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے القاب میں یہ بھی ہے سبت رسول اللہ. سبت کس کو کہتے ہیں؟ سین, با اور تو, یہ اس طرح لکھا جاتا ہے. سبت کے معنی ہے ٹری کی وہ جڑ, جو درخت کی جو روٹ ہوتی ہے اس کی شاخیں ہوں, اس درخت کی شاخ جس کی بہت زیادہ برانچز ہوں, اس کو کہا جاتا ہے. اب نبی پاک کا یہ کہنا کہ حسین سبت ہیں, مطلب یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے آپ کی نسل چلی اور بڑھتے بڑھتے بہت پھیل گئی, مگر یہ حسین ایسے ہی میری سبت ہیں, ان سے میری نسل چلے گی اور ایسٹ اور ویسٹ میں پوری دنیا میں حسین کی اولاد پھیل جائے گی. آج پوری دنیا میں آپ کو حسنی اور حسینی سید ملتے ہیں. اچھا امام حسن کی نسبت سے آپ کو کم لوگ ملیں گے, مگر حسینی سید آپ کو بہت زیادہ ملتے ہیں. اب یہاں ایک بڑا ایمان افروز نقطہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ جب بچے شہید ہو گئے تھے نا, اب یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے تینوں بیٹے جوانی پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. 3 صاحبزادے تھے. اب جب وہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا, حضرت قاسم کا بھی انتقال ہو گیا, تو بدبخت جو تھے, جو نبی پاک کے دشمن تھے, وہ گستاخی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اب ان کی نسل ختم ہو گئی, ان کے بیٹے ہی نہیں بچے تو اب ان کی نسل کیسے بڑھے گی. معاذ اللہ نبی پاک کو نسل کٹا ہوا کہنے لگے. اب یہ کمال دیکھیں, شان مصطفیٰ دیکھیں. مثال کے طور پہ میرے خلاف کوئی بات کرے گا تو میں جواب دوں گا نا, مگر شان مصطفیٰ دیکھیں کہ گستاخی کفار کرتے تھے, جواب رب خود قرآن میں عطا فرماتا ہے. اور ان کا ایسا جواب دیا کہ قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی اور دشمنان خدا اور دشمنان مصطفیٰ کو جواب ملتا رہے گا. قرآن میں رب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ نے ان بدبختوں کو نسل کٹا ہوا فرمایا کہ تم ابتر ہو, میرا حبیب تو وہ ہے, اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی, ساری کثرت عطا فرمائی. اعلی حضرت کہتے ہیں نا انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. اچھا اس کی تفسیر میں علماء نے بہت خوبصورت کلام کیا ہے کہ کس کس چیز کی کثرت ہے. اللہ کے حبیب کو اللہ نے عزت میں کثرت دی, اللہ نے مال و دولت میں کثرت دی, اللہ کریم نے دنیا کے خزانوں میں کثرت دی, حوض کوثر عطا فرما کر کثرت دی, جنت کے خزانوں کا مالک بنا کر کثرت دی, اور فرمایا اولاد میں بھی کثرت دی. اب ذرا اس کو سمجھتے ہیں. نبی پاک کی یہ شان ہے, جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے جو تھے شہزادے, وہ تو جوانی تک حیات نہیں رہے, تو اب آپ کے اس کے باوجود اللہ پاک نے اولاد کو کیسے باقی رکھا کہ آج بھی لاکھوں کروڑوں سادات کرام دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں. یہ وہ کثرت اولاد ہے. اور پھر یہ کیسے ہوا؟ یہ ظہور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان کا ظہور ہوا کہ حسین سبت من الاسبات, کہ حسین مضبوط جڑ والا درخت ہے, یہ اگرچہ خود شہید ہو جائیں گے مگر ان کے ذریعے میری اولاد قیامت تک رہے گی. ایک اور نبی پاک نے بات کیا فرمائی, حسین منی و انا من حسین, میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. اب جس کسی سے انتہائی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے نا, تو عربی میں اس طرح کا جملہ بولتے کہ میں اس سے ہوں, یہ مجھ سے. فارسی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے, من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جاں شدی, تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. ترجمہ کیا ہے؟ یعنی میں تو بن گیا اور تو میں بن گیا,
میں جسم ہوں اور تو جان ہے، پس اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور ہے۔ فرمان عالی شان کا مطلب یہ بنا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں اور حسین دو جسم ہیں مگر جان ایک ہے۔ میری محبت حسین کی محبت ہے، حسین کی محبت میری محبت ہے۔ ایسے ہی جو حسین سے لڑے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں حسین سے لڑ رہا ہوں بلکہ وہ مجھ سے لڑ رہا ہے۔ یاد رہے آئندہ امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں جو واقعات پیش آنے والے تھے، پیارے آقا انہیں نور نبوت سے ملاحظہ فرما رہے تھے، اور فرمایا اسی لیے امام حسین سے اتنی گہری محبت کا اظہار فرمایا، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، امام حسین کا مرتبہ یہ ہے کہ جو امام حسین سے محبت کرے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے۔ ابھی جیسے میں نے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بھی بات کی کہ کچھ لوگ کچھ چیزوں کو گرانٹڈ لیتے ہیں، بھئی کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ جیسے درود پاک کے بارے میں کچھ لوگ سوچتے ہیں، میں نے آج آپ کو حدیث سنائی کہ نبی پاک کا نام بھی سنا پھر بھی درود نہیں پڑھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ بالکل اسی طرح اہل بیت کی محبت یہ میرے اور آپ کے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جس کا مضمون ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی میری اور آپ کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ میری جان ہے۔ جان تو سب سے زیادہ قیمتی ہے نا۔ جان سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پھر آگے فرمایا وہ اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرے۔ It is actually requirement of our completion of ایمان کہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی فیملی سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ یہ وہ نہیں ہے سوال کہ بھائی آپشنل کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو نہیں۔ یہ کمپلسری ہے، یہ کمپلسری ایمان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبت کرنی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اپنی فیملی، اپنے بچوں سے زیادہ اگر پیار کرنا ہے تو وہ نبی پاک کے بچوں سے کرنا ہے۔ اب ہمیں امام حسین کی خدمت کا موقع تو نہیں ملا، امام حسن اور بی بی فاطمہ کی خدمت کا موقع تو نہیں ملا، تو علماء کہتے ہیں آج بھی جو آل رسول ہیں، جو سید صاحبان ہیں، ان کی خدمت کرے اسے اہل بیت کی خدمت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ آج ہے نا ہمارے درمیان آل رسول، ان کا عزت کریں، ان کو مقام دیں، ان کو پیار دیں، ان کی خدمت کریں۔ اس لیے کریں کہ میرے بریلی کے تاجدار نے سکھا دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے نور کا، تیری نسل پاک نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ ہاں، دل و جان سے پیار کریں، سید صاحبان کی تعظیم کریں، اور ان کو جو شرف ملا ہے نا یہ پیسوں سے نہیں ملتا، ہاں یہ عبادت سے بھی نہیں ملتا، یہ اللہ کی عطا ہے جس کی رگوں میں سرکار دو عالم کا خون دوڑ رہا ہے۔ جب یہ شرف مل گیا تو ہمارا کام عزت سے پیش آنا ہے، پیار کرنا ہے، اور یہ تعظیم کام آئے گی۔ امام حسین دیکھو خود کیا فرماتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں جو ہم سے دنیا کی خاطر محبت کرتا ہے، بے شک دنیا دار تو کسی بھی نیک یا بد سے محبت کر لیتا ہے، ہاں جو ہم سے صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے وہ اور ہم قیامت کے دن ایسے ایک ساتھ ہوں گے۔ اور امام حسین نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر بتایا، یعنی شہادت کی انگلی اور اس انگلی کو ملا کر بتایا کہ پھر میرے ساتھ وہ ایسے ہوں گے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے امام حسین سے ہمیں پیار ہے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے سرکار کی آل سے پیار ہے، اور اللہ کی قسم اس پیار میں ہم ہیں بھی بڑے مخلص، کیونکہ اور کوئی کام نہیں ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، ہمیں اہل بیت سے پیار بے حد ہے، اور اے اللہ اس پیار کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں ان کے ساتھ محشر میں جمع ہونا نصیب فرما۔ اچھا یہ اہل بیت سے پیار کا جو اظہار ہے نا، یہ پتہ ہے کیسے کام آتا ہے؟ آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں۔ کربلا کا جب بھی واقعہ سنے نا، ہم تھے تو نہیں مگر کہتے نا یہ اللہ کی شان ہے۔ ویسے میں آپ کو ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، ایک حدیث آپ سب کو یاد ہوگی، اس کے تحت علماء نے لکھا، حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ علماء کہتے ہیں بندہ کسی نیک کام کی تمنا کرے یا نیکی رہ گئی اس کی بھی تمنا کرے، یا آئندہ کرنے کی تمنا کرے، سچی تمنا ہو،
بے شک وہ عمل کر نہ سکے، اللہ اس عمل کا ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے. ہاں نیت ہے نا، اچھی نیت. تو اب ہوا کیا، علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے وہ لیڈر تھے، ان کی بہت بڑی فوج لائی گئی. جب اپنی فوج کو دیکھا نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے کاش امام حسین کا زمانہ ہوتا، میں بھی اس زمانے میں ہوتا، یہ فوج بھی میرے پاس ہوتی، میں بھی قربان ہو جاتا، اپنی فوج بھی امام حسین کے قدموں میں قربان کرتا، ایک تیر نہ جانے دیتا، پہلے ہمارے سینے ہوتے، ہم یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، میرے امام اور ان کے خاندان والوں کو آنچ نہ آنے دیتے. وہ کر تو نہیں سکے نا، اچھی نیت کی، اچھا خیال دل میں لائے، محبت کا اظہار کیا. اللہ اکبر، اس زمانے کے ولی کے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. میرے آقا نے فرمایا عمرو بن لیث سے کہہ دو اس کے دل میں جو خیال آیا ہے ہمیں اس کی خبر ہے، ہم نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا ہے، اللہ کریم اس ارادے پر اس کو بڑا اجر عطا فرمائے. ہائے صرف نیت تھی، محبت کا اظہار تھا نا. ہے وہ یاد ہے نا آپ کو، نمرود کی آگ لگی تھی، حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تھی کہ نو فلائنگ زون تھا، مگر ایک چڑیا آتی تھی، ایک قطرہ چونچ میں لاتی تھی اور اس آگ پر ایک قطرہ ڈالتی تھی. کسی نے کہا تمہارا کیا کام، اتنی بڑی آگ ہے، نہ تم بجھا سکتی ہو، نہ تمہارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے. آج لوگ یہی تو کہتے ہیں نا جناب، برائی بہت ہے، بے حیائی بہت ہے، بے ایمانی بہت ہے، رشوت بہت ہے، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. بھائی تم کچھ کر نہیں سکتے تو برا تو کہو، اسے الگ تو ہو جاؤ. کس نے کہا اس دھارے میں بہنے لگو؟ اس چڑیا سے سبق حاصل کریں. وہ چھوٹی سی چڑیا کیا کہتی ہے، مجھے بھی پتا ہے میں یہ آگ بجھا نہیں سکتی، مگر جب قیامت کے دن لسٹ بنائی جائے کون آگ لگانے والے تھے، کون آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان بجھانے والوں میں میرا بھی نام شامل ہو جائے. عمرو بن لیث فوج لے کے جا نہیں سکتے تھے، وہ تو بزبانہ گزر چکا تھا، مگر لک ایٹ دا بیوٹیفل انٹینشن، نیت کیسی تھی. کاش ہیں مگر کریں کیا، نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، ہم کر نہیں سکے، مگر تمنا تو کریں کہ اللہ میں بھی اگر ہوتا تو میں بھی امام حسین کے قدموں پر جان قربان کرتا. پھر سنیں آگے سنیں، عمرو بن لیث کا انتقال ہو گیا رحمت اللہ تعالی علیہ. جب وصال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا معاملہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں جو خیال مجھے امام حسین کی محبت کا میرے دل میں آیا تھا، اللہ نے اسی خیال کی برکت سے میری بخشش فرما دی. ہاں یہ ہے محبت حسین، یہ ہے محبت اہل بیت. تو دل و جان سے پیار کرنا ہے، اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرنا ہے. اور ایک تکلیف ہے مجھے، ایک ڈر ہے مجھے، ایک کنسرن ہے مجھے کہ ماشاءاللہ یہاں بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور ماشاءاللہ سنتے ہیں لوگ بیانات، اہل بیت کی محبت کرتے ہیں، مگر ہماری نئی جنریشن کو یہ محبتیں کون پلائے گا؟ یہ ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے. جتنے مجھے والدین سن رہے ہیں نا، آپ کے دلوں میں اس لیے محبت ہے کہ ہمارے والدین نے ہماری گٹی میں امام حسین کی محبت ڈالی تھی. ہم بچپن سے کربلا والوں کا گھر میں نیاز، فاتحہ، دعائیں ہیں، امام حسین کی باتیں سنی ہم نے یزید کے خلاف باتیں سنی اور حسین کے ترانے سنے ہمارے گھروں میں. مگر کیا اب یہ باتیں ہمارے گھروں میں ہیں؟ میں نے یہی باتیں آپ کو ذوالحجہ میں بھی عرض کی تھی. جو بیان کنٹینیو سنتے ہیں ان کو پتا ہے، میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ یہ کون بتائے گا میرے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو، کہ جناب یہ قربانی صرف بکرے گھمانے اور گائیں کاٹنے اور باربیکیو پارٹی کے لیے نہیں آتی. یہ داستان سنانی ہے ہمارے اپنے بچوں کو کہ کس طرح ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے پوری فیملی تیار ہوئی تھی اور اس کی یاد میں ہم قربانی کر رہے ہیں. مگر آج تو ایک فیسٹیول تھا نا ہمارے لیے قربانی، ٹینٹ لگ رہے تھے، بڑے بڑے جانور تھے، ٹک ٹاک بن رہے ہیں، فیس بک چل رہی ہے، انسٹاگرام چل رہے ہیں، کتنے کا جانور کتنے کا لیا، دیٹس اٹ. اور آج بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ محرم میں کسی ینگسٹر سے پوچھ لو کہ بھائی آج کل پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، تو کہ ہاں کوئی لگتا ہے کھچڑا بنانے کا فیسٹیول ہے، کوئی نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی سبیلیں چلتی ہیں، دیر از سم فیسٹیول. نہیں میرے پیارے اسلامی، یہ قربانیاں اس لیے نہیں دی گئی تھیں کہ اس کو اس طرح اگنور کیا جائے. اس داستان کو جاری رکھنا ہے، اس پیغام کو جاری رکھنا ہے، اس جذبے کو جاری رکھنا ہے. کربلا کا میدان یہ پیغام دیتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. شہید تو امام حسین ہوئے تھے نا، یزید تو اس وقت زندہ تھا نہیں، وہ زندہ نہیں تھا، وہ مر گیا، اس کی سوچ مر گئی، اس کا فلسفہ مر گیا. امام حسین نے شہادت دے کر یزید کو دفن کر دیا، اس کی سوچ اور اس کے لشکر کو دفن کیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ کربلا کا درس یاد رکھنا ہے کہ باطل کے آگے سر نہ جھکایا میرے امام نے.
ہاں کیا خوبصورت شعر ہے نا. جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا, گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا, اس حسین ابن حیدر. ذرا سوچے تو صحیح نا. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اپنے بچوں پر ہم تو توجہ دے نہیں رہے. بچے پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں سوشل معاشیا پہ ہیں. ان کو معاذ اللہ ایسے بھی لوگ آئے ہیں جو اس عظیم قربانی پر بھی رانگ ڈسکرپشن دے رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ لڑائی تو اقتدار کی لڑائی تھی, یہ لڑائی تو تاج و تخت کی لڑائی تھی. ارے بدبختوں, میرے امام کو کس تاج کی ضرورت تھی, کس تخت کی ضرورت تھی؟ ارے ان کے پاس تو میرے آقا نے جنت کی سرداری عطا فرما دی تھی. وہ لاکھوں کروڑوں دلوں پر حکومت کرنے والے, ارے ان کی شان دیکھو, وہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. آج دیکھیں دنیا میں کس کا نام باقی ہے. کمال کا ایک جملہ میں نے کلام میں سنا تھا, وہ کہتے ہیں ساری بات ہی اس جملے میں بیان ہو گئی. وہ کہتے ہیں بات صرف اتنی ہے, حسین یزید تھا حسین ہے. بات صرف اتنی ہے, یزید تھا حسین ہے. نام باقی حسین کا ہے, یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. ارے ان کو تو دھوکے سے بلایا گیا تھا, ان کو لیٹر لکھ کے بلایا گیا تھا. وہ کیا تاج و تخت کی لڑائی لڑنے گئے تھے؟ سوچئے نا, کوئی اپنے 6 سال کے بچے کو لے کے لڑنے جاتا ہے, کوئی اپنے گھر کی خواتین کو لے کر جاتا ہے. اچھا ایک اور مس انٹرپریٹیشن, جناب اتنی بڑی ظلم ہو گیا, صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ بھائی مدینے میں صحابہ موجود تھے, مکے میں صحابہ موجود تھے, امام حسین کے ساتھ صحابہ کیوں نہیں گئے؟ یاد رکھو یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں صحابہ سے دور کرنا چاہتے ہیں, یا کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت سے دور کرنا چاہتے ہیں. ان کی باتوں میں نہیں آنا. مجھے بتائیں کیا امام حسین یہ اناؤنس کر کے گئے تھے میں جنگ لڑنے جا رہا ہوں؟ آپ مہمان بن کر گئے تھے ہیں. مجھے اگر کہیں انوائٹ کیا جا رہا ہے اور خط لکھے جا رہے ہیں اور بڑے پروٹوکول سے بلایا جا رہا ہے, تو میں اپنے ساتھ جنگی جناب ساتھیوں کو کیوں لے کر جاؤں گا کہ چلو لڑائی کرنی ہے؟ خود امام حسین ہتھیار لے کر نہیں گئے تھے, تو صحابہ نے بھی یہی سمجھا اور بار بار وہ یہی کہتے رہے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے, وہ مجھے خط لکھ رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ مس انٹرپریٹ ہو رہا ہے, اس لیے درست تعلیم دینا یہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی ویل انفارمڈ رہیں, اپنی فیملی کو بھی ویل انفارمڈ کریں. ارے آپ کو تو مکتوب لکھ کر ریکویسٹ کر کر بلایا گیا کہ حضور آئیے, ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے, ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے, وہ فاسق و فاجر ہے. آپ فرض منصبی سمجھتے تھے, آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے, آپ پر اب یہ لازم ہو چکا تھا کہ اگر امام حسین وہاں نہ جاتے تو یہ کوفہ والے اللہ کی بارگاہ میں یہ کمپلین کر سکتے تھے کہ مولا ہم تو امام کو بلاتے رہے, ہم تو یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے, امام حسین تو آئے نہیں, ہم کیا کرتے, مجبوراً بیعت کرنی پڑی. امام حسین کا جو مرتبہ تھا آپ پر یہ فرض ہو چکا تھا کہ آپ ان کے پاس جاتے, تو آپ نے اس فرض کو ادا کیا. یہ بات بڑی سمجھنی ہے. صلاۃ السلام میں پڑھتے ہو نا, آپ کو دھوکہ دے کر بلایا گیا, آپ کو پرچیاں دے کر بلایا گیا. وہ کیا شعر ہے؟ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلا گیا, جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لا. تو یاد رکھنا ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بالکل مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے آج. امام حسین آپ کیوں مخالفت کرتے یزید کی؟ اب یہ 2 باتیں سب سن لو, پھر دوبارہ اپنے ٹاپک پر آتا ہوں. چلے بات یہاں چلی گئی ہے کہ پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ امام حسین فرض کی ادائیگی کے لیے آپ نے مدینہ چھوڑا. آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں امام حسین کا مدینہ چھوڑنا کیا تھا؟ ہاں یہ سمجھو, میں اور آپ تھوڑے دنوں کے لیے مدینے جائیں واپس آئیں تو جی نہیں لگتا ہے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی, دل وہیں رہ گیا, جاں وہیں رہ گئی, خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. عاشق رسول مدینہ چھوڑے اس کی روح وہیں رہ جاتی ہے. میرے امام پیدا ہی وہیں ہوئے تھے. ہاں آپ کی پیدائش مدینہ کی ہے, انہی گلیوں میں اپنے نانا جان کے ساتھ گھومے ہوں گے, اور امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا فرض کی ادائیگی کے لیے. آپ مکے آ گئے,
پھر آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا فرض کی ادائیگی. آپ کوفے جا رہے ہیں, آپ کو راستے میں کربلا میں روک دیا گیا, آپ نے فرض کی ادائیگی کے لیے وہاں رکنا برداشت کیا ہیں, آپ کو جناب پیاسا رکھا گیا, پانی بند کیا, میرے امام نے فرض نہ چھوڑا, آپ اپنے فرض پر ڈٹے رہے, سمجھاتے رہے, ان کو نیکی کی دعوت دیتے رہے. ایک ایک کر کے گھر والے شہید ہوتے گئے, بیٹا شہید, بھائی شہید ہیں, جوان بیٹا شہید, چھوٹا گود میں بیٹا شہید, مگر میرے امام نے اپنے فرض کو نہ چھوڑا, خود بھی شہید ہو گئے. میسج آف کربلا کیا ہے؟ فرض نہیں چھوڑنا ہے. آج ہمارے سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز. آج کسی کو کہو بھائی نماز پڑھو, یار سر میں درد ہے, کل سے پڑھ لوں گا, ابھی کپڑے ٹھیک نہیں, آپ چلے میں آ رہا ہوں. کیسے حسینی ہیں ہم پھر ہیں؟ وہ اپنے تبلیغ دین کے فرض کو چھوڑ دیں, انہیں نہیں چھوڑا اور جان دے دی, خاندان لٹا دیا. میں کہتا ہوں میں حسینی, میں پنجتن کا غلام, سب سے پہلا فرض نماز ہے, وہ میری قضا ہو جاتی ہے. کوئی کہے بھائی جناب رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھتے؟ یار آج کل کام کاج میں بڑی سختی ہے, گرمی کے روزے اس لیے نہیں رکھ رہا. اللہ اکبر, وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے یاد نہیں آتے ہیں؟ امام حسین کربلا کے میدان میں تلاوت کرنے والے, پوری فیملی تلاوت کر رہی ہے. آج ہمارے لوگ قرآن سے دور ہو گئے. سوچیں, امام حسین کے غلام بھی کہلائیں اور حرام روزی کمائیں. لوگ کہتے نہیں کیا کریں, ساری مارکیٹ غلط کر رہی ہے. نہیں, فرض کی ادائیگی. اے حسینیوں اور امام حسین سے محبت کرنے والوں, یہ میسج لے کر جاؤ کہ جب فرض سامنے آ جائے نا, پھر دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے, میرے پر لازم یہ ہے اگر میں حسینی ہوں تو میں نے فرض ادا کرنا ہے, اپنی تمام طاقت کے ساتھ, پوری کوشش کے ساتھ فرض ادا کرنا ہے. یہ بات ہم سب نے یاد رکھنی ہے. اور یہاں ایک اور بات یاد رکھے, کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ جذباتی فیصلہ تھا, کیوں گئے کربلا؟ نہیں جناب, یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا. امام حسین کی حکمت تو دیکھیں. جب مدینہ پاک میں آپ کو خبر ملی کہ یزید کی بیعت کے لیے آپ پر زور ڈالا جا رہا ہے, آپ نے کوئی لڑائی نہیں کی, آپ جگہ چھوڑ کر مکے چلے گئے کہ چلیں پریشر ریلیز ہو جائے, کسی طرح کوئی ہنگامہ نہ ہو, لڑائی نہ ہو. مگر اب مکے میں امام حسین کو خط آنے لگ گئے, اور کنٹینیو خط آنے لگ گئے. اس کے باوجود امام حسین کی حکمت عملی دیکھیں, آپ ڈائریکٹلی نہیں گئے, صحابہ کرام روکتے رہے کہ آپ نہ جائیں, کوفی لا یوفی, یہ کوفہ والے وفا نہیں کریں گے. تو امام حسین نے کیا کیا؟ میرے امام نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا, اپنے کزن کو بھیجا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچتے ہیں. اب دیکھیں کیا ہوا, جیسے ہی وہ کوفہ پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اپروکسیمیٹلی 12,000 کے لوگوں نے آپ سے بیعت کر لی کہ ہم امام حسین کا ساتھ دیں گے, ان کی بیعت کریں گے, ان کو پراپرلی ویلکم کریں گے. حضرت مسلم بن عقیل بیکم ویری ہیپی کہ جناب کمال ہے, اتنی محبت, یزید سے اتنی نفرت. آپ نے خط لکھا امام حسین کو کہ حضور آپ آ جائیں یہاں, تو ایوری بڈی از گوئنگ ٹو ویلکم یو. اور اب کیا ہوا, ابن زیاد کو جب پتا چلا, اس بدبخت نے اب کوفہ والوں کو ڈرانا شروع کیا, دھمکانا شروع کیا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو, یزید کی مخالفت نہ کرو, تمہاری پراپرٹی ضبط کر لوں گا, تمہارے پیسے لے لوں گا, تم سب کو گرفتار کروا دوں گا. اب ایک ایک کر کے, وہی والی بات کہ ایمان کمزور تھا, وہ ساتھ چھوڑنے لگے. ایک وقت آیا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں جب حضرت مسلم بن عقیل جماعت کرا رہے تھے, 500 کوفہ کے لوگ نماز میں پیچھے موجود تھے, اور حضرت مسلم بن عقیل نے جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نمازی موجود نہیں تھا. اکیلے تنے تنہا رہ گئے. پورے کوفہ میں کوئی گھر نہیں تھا ان کے لیے, کوئی بندہ ان کو جناب اپنے گھر میں بلانے کے لیے تیار نہیں تھا. سب ڈر کر بھاگ گئے, سب غدار ہو گئے. حضرت مسلم بن عقیل کی محبت اہل بیت دیکھیں. وہ تاریخی جملہ آپ نے کوفہ کی جامع مسجد میں کہا کہ مجھے اپنا خوف نہیں ہے, میں تو اب شاید شہید کر دیا جاؤں گا, مجھے فکر میرے امام کی ہے کہ میں نے انہیں لیٹر لکھ دیا ہے, وہ اب کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے. اس طرح بے وفائی کی گئی تھی. اس کے باوجود حکمت عملی, اور جس کو کہتے ہیں نا کہ تدبیر, لاسٹ مومنٹ تک امام حسین چاہتے تھے جھگڑا نہ ہو, لاسٹ مومنٹ تک امام حسین چاہتے تھے یہ جناب لڑائی نہ ہو اور شہادتیں نہ ہو اور اس طرح خون نہ بہے. جب کربلا کے میدان میں امام حسین کو روکا گیا, ایکچولی کربلا کوئی علاقہ نہیں تھا, یہ ایک راستے میں ایک جگہ آتی تھی. یہاں ہرد کو یزید اور ان لوگوں نے بھیجا تھا کہ آپ نے امام حسین کو انٹرسپٹ کرنا ہے اور ان کو گرفتار کر کے لے آنا ہے. جب حضرت ہر جو تھے اس وقت یزیدی لشکر کی طرف سے آئے تھے, امام حسین کو انٹرسپٹ کیا تو امام حسین نے بڑا کیٹیگوریکلی جواب دیا. آپ نے فرمایا اگر تم لوگ نہیں چاہتے کہ میں کوفہ جاؤں, دیکھو میرے پاس لیٹر ہیں, مجھے لوگوں نے بلایا ہے, تو کوئی بات نہیں, میں واپس چلا جاتا ہوں. اب ذرا غور کریں کتنا کلیئر میسج تھا کہ اگر یو آر ناٹ وانٹ ٹو کم می, میں واپس جاتا ہوں. مگر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, واپس آپ نہیں جا سکتے.
آپ کو گرفتار کر کے یزید کے پاس لے کے جانا ہے، ابن زیاد کے پاس لے جانا ہے۔ اور یہ معاملہ بڑھتا گیا، اب پانی بند کر دیا گیا، اب اسی مقام پر امام حسین ٹھہرے ہیں اور لشکر بڑھا دیا گیا۔ پہلے تو 1000 لوگ آئے تھے انٹرسیپٹ کرنے، اب 22,000 کا لشکر بھیج دیا گیا۔ کیا دنیا نے ایسی کوئی جنگ دیکھی ہوگی کہ 72 لوگ ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں، جس میں جناب کمزور لوگ بیمار بھی ہیں، اور ان کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر جو ویل ایکوپڈ ہے، کیونکہ وہ تو لڑنے آئے تھے نا، امام حسین تو دعوت پر جا رہے تھے، یہ جناب کوئی تیاری کے ساتھ نہیں تھے، مگر وہ 22,000 کا لشکر اسلحے سے لیس ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مولا علی کا خون ہے، یہ شیر خدا کا خون ہے، یہ 200-400 لوگوں سے قابو میں نہیں آئیں گے، اگر انہوں نے تلواریں اٹھا لی تو یہ ہزاروں لوگوں کو جہنم رسید کر دیں گے۔ وہ ڈر بھی رہے تھے، وہ کانپ بھی رہے تھے، اور اللہ اکبر، اب اس پورے واقعے میں ایک جو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ امام حسین نے عاشورہ والے دن اللہ اکبر وہ عظیم خطبہ دیا۔ اب ذرا غور کریں، اتمام حجت کی میرے امام نے کتنی کوشش کی ہے۔ امام حسین نے یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے یزیدیوں، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اصل میں یہ کربلا کے واقعے کی تکلیف زیادہ ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ دیکھیں، شہید تو بہت سارے صحابہ ہوئے ہیں، حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا ہے، کس بے دردی سے شہید کیا گیا، اور کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں، لیکن جو امام حسین کی شہادت تکلیف دیتی ہے نا، کربلا والوں کی شہادت زیادہ تکلیف دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ مارنے والے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ احد میں کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، مشرکین تھے۔ بھائی جہاد تو ہوتا رہا، شروع سے ہوتا رہا، کفار کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، صحابہ شہید ہو جاتے تھے، مگر آج بھی جو درد ستاتا ہے نا کہ یار یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ اذان دینے والے تھے، یہ نماز پڑھنے والے بھی تھے، ان میں کچھ لوگ، انہیں کیا ہو گیا تھا؟ میں اس ریزن پر بعد میں آتا ہوں، یہ انشاءاللہ اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ مگر میرے امام نے کربلا کے میدان میں خطبہ دیا، کہا اے لوگو، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں لڑنے نہیں آیا، مجھے خط دے کر بلایا گیا، اگر تم نہیں چاہتے مجھے راستہ دو، میں واپس جاتا ہوں، اور اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم میرا خون بہاؤ گے تو یہ سوچ لو کہ قیامت کے دن نبی پاک کو منہ کیا دکھاؤ گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، نبی پاک مجھے اپنا پھول فرمایا کرتے، نبی پاک مجھے چوما کرتے، اپنے کاندھے پر بٹھایا کرتے۔ اللہ اکبر، امام حسین نے عاشورہ کے دن کربلا کے میدان میں اپنے فضائل بیان کیے، ان کو سمجھایا مت کرو ایسا، تم برباد ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ مگر جناب ایک ایسا نشہ تھا، ایک ایسی لالچ تھی، ایک ایسا آنکھوں پر پردہ تھا کہ نہیں سمجھ آیا کسی کو۔ مگر ایک شخصیت تھی جس کے پیر کانپ رہے تھے، جو لرز رہے تھے، وہ کون تھے؟ وہ حضرت حر تھے۔ یہ وہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین کو کربلا میں روکا تھا۔ ان کا بھائی انہیں دیکھ کر کہتا ہے اے حر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے بڑے بڑے لشکروں سے مقابلہ کیا ہے، بڑے بڑے جرنیل تمہارے سامنے کانپتے رہے، تمہاری تلوار سے ہزاروں کا سر اڑ گیا، آج یہ 72 ہیں سامنے، ان میں عورتیں بھی ہیں، اور تم لرز رہے ہو، ڈر رہے ہو۔ حضرت حر کا وہ عظیم جملہ، کہتے مجھے جنت اور جہنم سامنے نظر آ رہی ہے، اگر میں حسینی قافلے میں جاتا ہوں تو جنت میرا مقدر ہے، اگر یزیدی لشکر میں کھڑا رہا تو برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر امام حسین نے خوبصورت ندا لگائی، ہے کوئی جو اہل بیت پر اپنی جان قربان کرے۔ حضرت حر، ذرا امیجن کیجئے گا، امیجنیشن کروا رہا ہوں، 22,000 کا لشکر ہے، گھوڑے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تلواریں ہاتھ میں ہیں، سامنے کتنے لوگ ہوں گے؟ اگر 72 میں عورتیں تو پردے میں تھیں، تو کتنے چند افراد، اور وہاں امام حسین کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو اہل بیت پر اپنی جان قربان کرے۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حضرت حر اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، یزیدی لشکر سے نکلتے ہیں، حسینی لشکر میں آ جاتے ہیں، اور جاتے ہی پہلے امام حسین سے کہتے حضور سب سے پہلے تو مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو یہاں روکا گیا، میری وجہ سے آپ کو یہاں انٹرسیپٹ ہونا پڑا، حضور پہلے تو میری یہ غلطی معاف کریں، بتائیے کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ ارے میرے امام تو وہ ہیں، اس نبی کے نواسے ہیں جو خون کے پیاسوں کو معافی دیا کرتے۔ امام حسین نے کہا اے حر، تمہارے لیے معافی ہے۔ کہ حضور اب بس ایک اجازت دے دیں کہ آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کروں، اور میں پہلے یزیدیوں سے لڑوں گا، پہلے میرا سینہ چھلنی ہوگا، ہر تلوار کا وار پہلے میں سہوں گا، حضور اس کے بعد آپ کی طرف کوئی نگاہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے اجازت دی، تقدیر نے پلٹا کھایا۔ حضرت حر جو ہیں سبحان اللہ، اب وہ تلوار اٹھاتے ہیں اور یزیدیوں سے لڑنے کی طرف جاتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کے سر قلم کرتے کرتے خود بھی زخمی ہو کر آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سبحان اللہ
اللہ امام حسین نے زخمی حضرت حر کو اپنے قریب کیا تو حضرت حر کے یہ الفاظ تھے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے آج بغداد جائیں تو حضرت حر کا مزار موجود ہے، کربلا میں حضرت حر کا مزار موجود ہے۔ میں سوچتا رہا کہ اگر وہ فیصلہ کرنے میں تاخیر کر دیتے، اگر صرف سوچتے رہ جاتے تو آج ان کا نام بھی یزیدیوں کے ساتھ ہوتا۔ وہ لمحے بھر کا ڈیسیشن تھا، وہ لمحے بھر کا فیصلہ تھا کہ آپ یہاں سے نکل کر حسینی لشکر میں آئے، اور کیسے آئے کہ شاعر لکھتے ہیں یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ نکل گئے نا، فیصلہ کر لیا، اور آج قیامت تک ان کے بازار پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، لوگ انہیں سلام عرض کر رہے ہیں۔ بٹ واٹ از دا میسج فار آل آف اس؟ بڑا کمال کا واقعہ ہے اگر اس کو ایک اور نظر سے دیکھا جائے۔ جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں نا مجھ سمیت، اور جتنے مجھے لائیو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ہم سب کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موقع پر ایک تذبذب میں آتے ہیں، یار یہ غلطی ہو رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے، یہ گناہ چھوڑنا ہے، یہ خطا چھوڑنی ہے، یہ برا کام چھوڑنا ہے۔ کچھ لوگ ہمت کرتے ہیں چھوڑ کر توبہ کر لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اب میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یزیدی طریقے پر جینا ہے یا توبہ کر کے حسینی طریقے پر آنا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہے، خدا کے واسطے فیصلہ کر لو، ورنہ اچانک موت آنی۔ اب تو سوشل میڈیا پر ویڈیوز آنے لگ گئی نا، پہلے چونکہ سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ہوتے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، ہمیں لگتا تھا کوئی بیٹھا مر گیا بھائی۔ آپ تو پتہ چل رہا ہے کہ پڑھاتے پڑھاتے گر کے بندہ مر رہا ہے۔ جناب کرکٹ کھیلتے کھیلتے جان جا رہی ہے۔ اب آپ 40 ایئرز 30 ایئرز کی واقعات خود دیکھ رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں ویڈیوز۔ کل مجھے میسج آیا، کل جمعہ تھا نا، برمنگم کے فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے مرکز میں مجھے مرکز سے میسج آیا کہ ایک بھائی تھے، ایک دن پہلے یو کے پہنچے تھے اور نماز جمعہ پڑھنے مسجد میں آئے، اور جمعہ کی نماز کے دوران ہی یا نماز کے فوراً بعد مسجد میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ خیر اچھا انتقال ہوا، اگر نماز پڑھتے ہوئے ہوا یا جناب مسجد میں ہوا، مرنا تو سب نے 40 ایئرز کی ایج تھی۔ اب مجھے بتاؤ یہ کیا عمر ہے؟ اس وقت 40 سال سے بہت زیادہ عمر کے لوگ بیٹھے ہیں۔ شاید وہ کرکٹ کھیلنے والے بھائی کی جو ویڈیو ہے وہ شاید 20-25 سال کے ہوں گے۔ اللہ سب کی مغفرت فرمائے، جو مسلمان ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ مگر یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو کیا بتا رہی ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کل مجھے یو کے سے ایک بڑا عجیب میسج آیا کہ ایک فٹ بالر ہے، غیر مسلم ہے، مگر ہمارے پرابلم یہی تو ہے ہمارا کہ ہمارے نوجوانوں کے آج کل جو آئیڈل بنے ہوئے ہیں، جو جناب ان کو فالو کرتے ہیں، وہ غیر مسلموں کو کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت پاپولر ہے پورے یو کے میں۔ مجھے ایک مسلمان بچے کے بارے میں بتایا گیا کہ ہی از ویری اپسیٹ۔ کیوں؟ کہہ رہا اس کا جو فیورٹ فٹ بالر تھا، جو بڑا پاپولر تھا، 28-29 سال کی اس کی عمر تھی، اور یو کے میں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، وہ اور اس کا بھائی دونوں آگ لگی اور گاڑی میں ہی مر گئے۔ وہ کہتا ہے اتنی جلدی لائف چلی جاتی ہے۔ تو خیر میں نے تو یہی پیغام دیا کہ یہی تو موت ہے، اسی سے سیکھو اور توبہ کر لو۔ تو کاش اب میں اور آپ بھی یہ سمجھ لیں کہ اگر سوچتے ہی رہ گئے نا کہ حرام چھوڑ دوں گا، شراب چھوڑ دوں گا، بدکاری چھوڑ دوں گا، بے حیائی کا کام چھوڑ دوں گا، چھوڑوں کہ نہیں چھوڑوں؟ نہیں یار، اس میں پیسہ بہت ہے، اس میں شہرت بہت ہے، کچھ حرام کمانے والے ہوتے ہیں، کچھ جناب حرام طریقے سے روزی کمانے والے ہوتے ہیں، کہتے یار اس میں پیسہ بہت ہے، چھوڑ دوں گا تو پھر پیسے کم ہو جائیں گے۔ اسی سوچ میں چھوڑوں نہ چھوڑوں، اور اسی دوران اگر موت آ گئی نا تو پھر وہ گناہ ہوگا، آپ کے اعمال ہوں گے اور آپ کی قبر ہوگی۔ حضرت حر کے اس فیصلے کو یاد رکھو، امیجن کرو کتنی دیر میں فیصلہ کیا انہوں نے، ود ان سیکنڈز، ود ان منٹس جہنم سے نکلے اور جنت میں پہنچ گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آج کی رات یہ فیصلہ نصیب فرما دے۔ اللہ کرے ڈیسیشن لے لیں، بس خدا کے واسطے لے لو ڈیسیشن، آ جاؤ حسینی طریقے پر، آ جاؤ حسینی انداز پر زندگی گزارنے کے لیے، اور وہ انداز سبحان اللہ وہ نیکیوں والا انداز۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جو حقیقی حسینی ہوتا ہے نا وہ دنیا میں بھی خوش رہے گا اور آخرت میں بھی خوش رہے گا۔ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ میں اگر حسینی طریقے پر آ گیا تو زندگی کے مزے ختم ہو جائیں گے، پیسے ختم ہو جائیں گے، کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو نانا جان ہے نا، ہاں اللہ نے ان کو کیا بنایا ہے؟ اللہ نے انہیں تقسیم کرنے والا بنایا۔ رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ تو نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنے والا بھوکا کیسے مر سکتا ہے؟ وہ پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ بس فرق یہ ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ تو اللہ کرے کہ آج بڑی رات ہے، مبارک رات ہے، بس ڈیسیشن لے لیں
کہ ہم نے گناہوں والی زندگی کو چھوڑنا ہے, یزیدی طریقے کو چھوڑنا ہے اور حسینی طریقے پر آ جانا ہے انشاءاللہ. نیت کریں اور انشاءاللہ پھر کیا ہوگا. کیا خوبصورت اشعار لکھے امیر اہل سنت نے. میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں, میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا, ہاں میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل. کیوں ہو مایوس اے فقیروں, آؤ آ کر لوٹ لو, ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب و اہل بیت کا, ہاں ہے خزانہ وہ اہل بیت کا. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں, کاش اس کربلا کے واقعے سے ہم سبق لینے والے بنے. اب 2-3 اور میسج لے جائیے. امام حسین نے یہ آج کی رات, یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اسپیشلی ایگزیکٹلی یہ آج کی رات ہی پیش آیا تھا. ہاں شب عاشور تھی, 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات تھی. امام حسین اپنے بھائی جان سے کہتے ہیں, حضرت عباس علمبردار سے, کہ بھائی جان کسی طرح یہ جو جنگ جو ہے اس کو ایک دن پوسٹپون کیا جا سکتا ہے, ایک دن ڈیلے ہو سکتی ہے. ہائے ہائے, فار واٹ ریزن؟ گھر والوں سے کوئی رات گزارنی تھی, ان کے ساتھ کوئی وصیتیں کرنی تھی, کوئی فیملی کو ٹائم دینا تھا. نہیں, امام حسین فرماتے ہیں تاکہ آج رات ہم اللہ پاک کی عبادت کر سکیں, ایک رات اور عبادت کے لیے مل جائے. خود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا, قرآن کریم کی تلاوت کرنا, کثرت سے دعائیں مانگنا اور کثرت سے استغفار کرنا بڑا پسند ہے. پسندیدہ عبادتیں امام حسین کی ہیں. ہم بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں, مگر ہم کیا کرتے ہیں, کھچڑا بناتے ہیں, نیاز بناتے ہیں, پروگرام میں شرکت کر لیتے ہیں, بس ہم سمجھتے کام ہو گیا, محرم از کمپلیٹڈ. دیکھو نا امام حسین کا انداز کیا ہے, ان کو دعاؤں سے پیار, انہیں نمازوں سے پیار, انہیں عبادت سے پیار, تلاوت سے پیار. کہتے ہیں ایک رات اور چاہیے, ساری زندگی تو عبادت میں گزاری بھائی, ایک رات اور کیوں چاہیے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیار کتنا ہے, عبادت کا شوق کتنا ہے. اب اسی رات حسینی خیموں میں کیا ہوتا رہا, تلاوت ہوتی رہی, نمازیں ہوتی رہیں, دعائیں ہوتی رہیں. اور یزیدی خیموں میں کیا ہوتا رہا, ناچ گانے تھے. ہاں ادھر شرابیں تھیں, ادھر بے حیائی تھی. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, پلیز چیک یور سیلف, ہماری راتیں حسینی طریقے پر گزرتی ہیں یا یزیدی طریقے پر گزرتی ہیں؟ میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کہوں نا آپ یزیدی طریقے پر, لڑنے کے لیے آ جائے گا, کیسی بات کر رہے ہیں بھائی, میں کہاں سے یزیدی طریقے پر ہو گیا؟ میں تو آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں, خود چیک کر لیں کہ میری رات نماز میں ہے, تلاوت میں ہے, دعا میں ہے, یا میری رات معاذ اللہ فلموں ڈراموں میں, گانوں باجوں میں, یا گندی بری محفلوں میں ہے. یہی تو یزیدی طریقہ ہے. تو اپنے آپ کو نکالے نا یزیدی طریقے سے. اگر امام حسین کے ساتھ حشر اپنا کرنا چاہتے ہیں, امام حسین کی یزید سے پرابلم کیا تھا؟ ان کو یزید کا کردار ٹھیک نہیں تھا, وہ فاسق تھا, وہ فاجر تھا, وہ بے حیا تھا, وہ حرام کو حلال کرنا چاہتا تھا, وہ اسلامی اقدار کو ختم کرنا چاہتا تھا. اس لیے امام حسین اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے امام بد کردار سے ناراض رہتے ہیں. میرا اور آپ کا کردار ٹھیک ہے؟ اگر کردار ٹھیک نہیں ہے تو کیا امام حسین قیامت کے دن اپنے نانا جان سے شفاعت کروائیں گے؟ یہ غور کرنا ہے نا. میں ایسے کردار والا بن جاؤں کہ جب قیامت کا دن ہو تو امام حسین کہیں کہ نانا جان یہ میرا سچا غلام آ رہا ہے, ہاں یہ مجھ سے سچی محبت کرنے والا آ رہا ہے. تو اس کو آج سیکھ کے جانا ہے. امام حسین نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا. آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی جب امام حسین کو شہید کیا گیا آپ کس حالت میں تھے؟ آپ سجدے کی حالت میں, سر تن سے جدا ہوا نا, آپ سجدے میں تھے. what is the message from that سجدہ؟ کیا میسج دے رہا ہے سجدہ؟ کہ اے میرے نانا کے امتیوں, میں نے تلوار کے سائے میں سجدہ نہیں چھوڑا. تم بستر پر سوئے ہوتے ہو, تمہاری نماز چلی جاتی ہے, ایئر کنڈیشن کمروں میں نماز چلی جاتی ہے. کیا جواب دیں گے یار ہم؟ یہ کیسی حسینیت ہے, یہ کیسی پنجتن پاک کی غلامی ہے؟ کچھ تو محرم میں اپنے آپ کو تبدیل کر لینا کہ یار اب کچھ بھی ہو جائے, اگر میں واقعی حسینی ہوں تو اب اینی کاسٹ میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. پھر کیا ہوا؟ سر تن سے جدا ہو گیا, اب اس سر کو نیزے پہ اٹھایا گیا. ہیں اللہ اکبر, کیسا زیادتی, کتنا ظلم ہے. مگر کرامت دیکھو امام حسین کی. راوی لکھتے ہیں آپ کے اس سر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی.
امیر اہل سنت شعر لکھتے ہیں نا، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ یعنی آپ نیزے پر قرآن پڑھیں۔ اور بدقسمت میں جملہ جو کہنے جا رہا ہوں، مزہ بھی نہیں آ رہا کہنے میں، کہ میجورٹی ہماری وہ ہے جن کو پراپر قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ پڑھنا تو اور دور کی بات ہے کہ کتنا پڑھتے ہیں، یہ الگ پرابلم ہے۔ میجورٹی وہ ہے جس کو پراپر تلفظ کے ساتھ قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، کہتے میں پنجتن کا غلام ہوں۔ اپنے آپ سے خود سوال کریں یار، ٹرائی ٹو چینج یور سیلف۔ روز قرآن پڑھنا ہے، قرآن پراپر سیکھنا ہے۔ اب آپ کہیں یار کیسے سیکھوں؟ بھائی دعوت اسلامی ہے نا، کتنا آسان کر دیا آپ کے لیے۔ مسجدوں میں بالغان مدرسے بنا دیے، بچوں کے لیے مدرسے الگ بنا دیے، آن لائن آپ کے لیے مدرسے بنائے، اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق آپ 1 to 1 قاری صاحب سے قرآن اپنا پراپر سیکھ لیں، تلفظ ٹھیک کریں اور تلاوت کریں روز، اور اس کی برکتیں لوٹیں۔ یہ میسج ہے کربلا کا۔ اور اب آخری بات پر بیان کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے جو بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، اور یہ بار بار ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا اسی نبی کے نواسے کو شہید کر دے، اور اس کے سامنے یہ حدیثیں بار بار پیش کی جائیں کہ جس کا کلمہ پڑھتے میں ان کا نواسا ہوں، انہوں نے کاندھے پر بٹھایا مجھے، انہوں نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا مجھے، یہ بھی کہا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ یعنی کمال دیکھیں، ایسا نہیں تھا کہ کسی نے ان کو یاد نہیں دلایا، خود امام حسین نے یاد دلایا، ایٹ دا ٹائم آف 10th of محرم یاد دلایا، مگر یہ کیوں نہیں روکے؟ دس از دا بگ کوسچن، اور اسی کو تلاش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ پرابلم کیا تھا، اب آپ کو سمجھنا ہوگا، اور یہ ہم سب کو سمجھنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو نہیں سمجھو گے تو کوئی بڑا خطرناک جرم ہم سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسی عجیب بات کر رہے ہو، یزیدیوں نے تو ایسے کام کیا کوئی جانور بھی نہیں کر سکتا، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا جناب، میں کچھ اگزامپل دیتا ہوں۔ کیا آپ ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی خبر نہیں پڑھتے؟ 5 سال کے بچے کے ساتھ غلط کام، 3 سال کی بچی کے ساتھ کوئی معاملہ، دوست نے دوست کو آگ لگا کے جلا دیا۔ ہمارے کراچی کا ہی واقعہ ہے نا، تھوڑے دنوں پہلے کتنا مشہور ہوا تھا۔ ہر تھوڑے دنوں بعد، تھوڑا عرصہ پہلے آیا واقعہ کہ ایک عجیب آدمی تھا، 100 بچوں کو تیزاب کے کنٹینر میں ڈالتا رہا، اور اس کے بعد جا کے گرفتار ہوا، پتہ چلا بچے غائب ہو رہے تھے، کہاں گئے؟ وہ 100 بچوں کو اس نے قتل کیا تھا۔ آپ اب جب بھی یہ واقعہ آپ سنتے ہیں نا، پتہ ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ نفسیاتی ہوگا، یہ پاگل ہوگا، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ کوئی جانور کر سکتا ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں۔ یہاں تک پہنچتے کیسے، یہ سننا ہے، یہ سیکھو آج، اور ہم یا ہماری اولاد وہاں تک نہ پہنچے اس کو روکنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ اب میں آپ کو اس کو حدیث کے ذریعے سمجھاؤں گا نا، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حدیثیں، ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ دنیا کی محبت، اور دنیا کی اور مال کی محبت کسی انسان کے ایمان کو اس سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے جتنا بکریوں کے ریوڑ میں کسی بھیڑیے کو چھوڑ دیا جائے۔ بھیڑیا جب بھوکا ہو نا اور بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے، کیا حال کرے گا؟ چیڑ پھاڑ کر دے گا نا بکریوں کا۔ فرمایا ایمان کی حالت ایسے برباد ہوتی ہے جب دنیا کی محبت، مال کی محبت دل پر جکڑ لیتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا کنٹینیو کرتا رہتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، ہارٹ بیکم بلیک۔ فرمایا اب اس بندے پر ہدایت کی کوئی بات ہی اثر نہیں کرتی ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ، میں نے بھی دیکھے ہیں، دین کی بات کرو برا مانتے ہیں، یار کیا ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، کیا مسجد کی بات کرتے ہو، ہمیں نہیں سمجھ آتی تمہاری باتیں۔ سمجھ لگ جاتا ہے یار یہ دین سے کتنا بیزار ہو گیا، حالانکہ کلمہ پڑھنے والا ہے۔ یہ لیول ہے، یاد رکھیے گا، گناہ وہ خطرناک عادت ہے کہ اگر کنٹینیو رہے تو دل سیاہ ہوتا ہے، جب دل سیاہ ہوتا ہے تو وہ شیطان کی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ اب شیطان وہ کام کرواتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یزیدیوں کا یہی پرابلم تھا،
کلمہ پڑھتے تھے. ارے میں تو کیا کیا کہوں, کہتے ہوئے بھی زبان نہیں اٹھ رہی. کئی تو ان میں وہ تھے جو صحابہ کی اولاد میں سے تھے, مگر یہ کیسے بدل گئے. ڈرنا ہے مجھے اور آپ کو کہ ان کو کیا دیا گیا تھا. ان کو کہا تھا تمہیں مال دیں گے, تمہیں اقتدار دیں گے, تمہیں حکومت دیں گے, تمہیں اتنا کچھ دیں گے. ایک طرف جب لالچ تھی تو پھر نہ امام حسین نظر آئے, نہ علی اکبر نظر آئے, نہ علی اصغر نظر آئے, نہ 17 دن کا وہ دولہا نظر آیا جو اپنی ماں کے کہنے پر امام حسین کے قدموں پر قربان ہونے آ گیا. سب کو شہید کر دیا, سب پر تیر برسائے. اور یہی آج کے دور میں بھی ہم واقعات سنتے ہیں کہ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا. نہیں سنا آپ نے؟ کیسے ہو جاتا ہے؟ ہو جائے گا جب دین سے اتنی دوری ہوگی, جب گناہوں میں اتنی انوالومنٹ ہوگی, جب روز شراب ہوگی, جب روز بے حیائی ہوگی, جب روز بدکاری ہوگی, جب روز اللہ کو نافرمانی والے کام ہوں گے, جب مسجد میں آنا ہی نہیں ہوگا, جب اللہ کی رحمت کی طرف رجوع ہی نہیں ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ اب وہ بندہ ہوگا اور شیطان ہوگا. یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہم لوگ؟ اچھا, ہم میں کچھ لوگ ہیں جو نیک نمازی ہیں لیکن سیٹسفائی پھر بھی نہیں ہونا ہے. میں قرآن کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ابھی بھی اگر بات آپ کو سمجھ نہیں آئی نا کہ اتنا بڑا پلٹا کیسے کھا سکتا ہے, قرآن پڑھے نا تو پھر سمجھ آئے. بلم بن باورا, قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. یہ پتہ ہے کون شخص تھا, کتنا بڑا عبادت گزار اور نیک کتنا. فرمایا یہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ دیکھ لیتا تھا, دعا کرتا تھا, ہر دعا قبول, مستجاب الدعوات تھا. کمال شخصیت اس زمانے کی. لالچ کیا دی اس کو؟ پیسے لے کر گئے بنی اسرائیل کے لوگ, بڑا مال دولت, ہیرے جواہرات. کا ایک کام ہے آپ سے. کا کیا کام ہے؟ کہ حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کروانی ہے. آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, آپ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کر دیں. کہ خدا کا خوف کرو, مجھ سے اللہ کے نبی کے خلاف دعا کروا رہے ہو. نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, جاؤ ادھر سے. شیطان چھوڑتا نہیں ہے. پیسے اور بڑھا دیے انہوں نے, مال اور بڑھا دیا, لالچ اور بڑھا دی. وہ بڑھاتے گئے, یہ منع کرتے گئے. ایک وقت آیا کہ دل میں خیال آیا, اتنا مال, اتنے پیسے, آ گیا دل شیطان کی مٹھی میں. ڈرو, نمازیں پڑھ کے سیٹسفائی نہ ہو جایا کرو. حج کر لیا, روزے رکھ لیے, داڑھی رکھ لی, امامہ پہن لیا, میری تو ڈنکے شہرت کے. اللہ سے معافی مانگتے رہیں, اللہ سے دعا کرتے رہیں, مولا ایمان سلامت رکھیو, ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ سب برباد ہو جائے. اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ بندہ بس توبہ کرتا رہے اور اچھے ماحول میں رہے, بری صحبتوں سے بچے. اب کیا ہوا سنو بلم بن باورا کا. قرآن کہتا ہے مان گیا وہ بندہ, کہتا ٹھیک ہے میں اسی جگہ پر, اسی پہاڑ پر جا کر دعا کروں گا جہاں میری دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب پہاڑ پہ جانے لگا نا بلم بن باورا, تو جس جانور پر سوار تھا وہ جانور آگے نہیں بڑھتا تھا, الٹا چلتا تھا, پہاڑ پہ جاتا ہی نہیں تھا. بہت مارا اس نے جانور کو. اسی جانور کو اللہ نے انسانی زبان دی. کہتا ہے بدبخت کیا کرنے جا رہا ہے, اللہ کے نبی کے خلاف دعا کرے گا, مارا جائے گا, ایمان چلا جائے گا. اب دیکھیں کربلا والوں کے سامنے بھی کسی نے کہا تھا نا امام حسین, اس کو جانور کہہ رہا ہے اور انسانی زبان میں کہہ رہا ہے. اس سے بڑی کیا اس کو نشانی ملتی, توبہ کر لیتا, رک جاتا. مگر یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب دل شیطان کی مٹھی میں آ جائے نا, آنکھوں پر ایسا پردہ آتا ہے کہ بندے کو گناہ کیے بغیر چین ہی نہیں آتا. جو یہاں بھی ہم سے شیطان گناہ کرواتا ہے, اللہ معاف کرے, جب دل پہ سوار ہو جائے نا گناہ, پھر کوئی بات یاد نہیں آتی ہے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں, میں حرام کر رہا ہوں. بلم بن باورا چلا گیا اس پہاڑ پر, دعا کرتا تھا, اپنے خلاف دعا نکلتی تھی. حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرتا تھا, جو قوم دعا کروانے آئی تھی نا ان کے خلاف دعا زبان سے نکلتی اور اپنے خلاف نکلتی. قوم کہتی کیا کر رہے ہو, ہم تم سے حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کروانے ہیں, تم ہمیں بد دعائیں دے رہے ہو. وہ کہتا میں بولنا تو یہی چاہ رہا ہوں مگر میری زبان سے کچھ اور نکلتا ہے. اور پھر کیا ہوا, اس کی زبان باہر آ گئی, اس کا ایمان سلب کر لیا گیا اور وہ کفر کی موت مرا. علماء کہتے ہیں بلم بن باورا جہنم میں کتے کی شکل میں ڈالا جائے گا. کیوں نہیں سمجھتے ہم لوگ, کیوں سیٹسفائی ہو جاتے ہیں؟ میں بڑا سخی جناب, بڑی غریبوں کی مدد کرتا ہوں, میں نے مسجد بنائی, میں نے فلاں کام کیا. میں نے کچھ نہیں کیا, جو کیا میرے رب نے کروایا. مجھ پر میرے رب کی مہربانی تو میں نے کچھ نیکیاں کر لی. اب اللہ سے یہ کہو کہ مولا اسے قبول بھی فرما لے, میرے ایمان کی حفاظت بھی فرما. اے اللہ ایسی امام حسین کی غلامی دے کہ بس انہی کے نقش قدم پر چلتے نیکیاں کرتے کرتے دنیا سے جاؤں, مرتے وقت ایمان سلب نہ ہو جائے. یہ سب دعائیں کرنی ہیں. اور پھر جو اگین مجھے تو بہت زیادہ پین ہوتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ یہ پھر بھی ہمارے اندر تو چلیں یہ باتیں ہیں, میرے بچوں کو کون بتائے گا,
ہماری آنے والی نسلیں کہاں جا رہی ہیں, کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ماں باپ کو. بیٹا رات کو کدھر بیٹھتا ہے, بیٹی کس سے رابطے میں ہے, انٹرنیٹ پر وہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے. اور پھر اچانک کوئی دھماکہ ہوتا ہے کہ فلاں کے بیٹے نے یہ کر دیا. دیکھیں بد اعمالی جو ہے نا یقیناً بری ہے, مگر ایمان ہی چلا گیا تو اس سے زیادہ نقصان کیا ہوگا. اپنے بچوں کی فکر کریں, ان کی تربیت کریں, انہیں اچھے ماحول میں لائیں. اللہ کرے کہ میں بھی اور آپ بھی اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے میں کامیاب ہوں. یزیدی طریقے پر نہیں, حسینی طریقے پر خود بھی زندگی گزاریں اور انہیں بھی زندگی ایسی گزارنے کی ہمیں تربیت دینی چاہیے. ایسے پرفتن دور میں کہ جب ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں, جب شیطان حملے کر رہا ہے, اللہ کی قسم دعوت اسلامی ایک ایسی نعمت ہے, اگر اس ماحول میں رہے نا تو اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ اب تو عجیب قدر چھتریاں کھل گئی ہیں. کوئی صحابہ کی بات کرے گا تو اہل بیت کے خلاف بات کر رہا ہوگا, کوئی اہل بیت کی بات کرے گا تو صحابہ کے خلاف بات کرے گا, کوئی بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوگا, باتیں کرتے کرتے اولیاء کے خلاف بات کر دے گا, کوئی جناب باتیں تو بڑی اچھی کرے گا مگر نبی پاک کی شان گھٹانے کی کوشش کر رہا ہوگا. وہ کیا گھٹائے گا, اللہ نے بڑھانی ہے. لیکن وہ یعنی آپ غور کریں کہ دین کا لبادہ اوڑھ کر ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں اور ہمیں پہچان بھی نہیں ہے, اور اپنے ہمارے بچوں کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے. پلیز, ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, ہمارا بہترین عقیدہ ہی ہمارا سب کچھ ہے. تو اپنی بھی فکر کریں, اپنی اولاد کی بھی فکر کریں, اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول ہے. اجتماعات میں آتے رہیں, خود بھی مدنی چینل دیکھیں, بچوں کو دکھائیں, اور جناب بچوں کو ہو سکے تو مدرسوں میں داخل کریں, دعوت اسلامی کے جامعات میں داخل کریں, خود دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ اس سے یہ ذہن بنتا رہے گا اور حسینی طریقے پر زندگی گزارنا جو ہے یہ آسان ہو جائے گی. اللہ کریم ہم سب کو امام حسین کی, کربلا والوں کی, پنجتن پاک کی, صحابہ کرام کی سچی غلامی نصیب فرمائے. اور ان کی غلامی دراصل رسول پاک کی غلامی ہے, کیونکہ وہ نبی پاک کے بہترین ساتھی ہیں. یہاں ایک اور مسکنسیپشن کا صرف ہلکا سا ایک جواب دے کے نکل جاتا ہوں کہ جناب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب صحابہ اور اہل بیت میں معاملات ٹھیک نہیں تھے, معاذ اللہ یہ آپس میں لڑائی ہوتی تھی, ناراضگی تھی, دشمنیاں تھیں. یہ دراصل صحابہ اہل بیت کے خلاف نہیں کہہ رہے, یہ نبی پاک کی تربیت پر اعتراض کر رہے ہیں. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے آقا جن ہر صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ستارے کی مانند ہے, اور اپنی اہل بیت کی جس قدر نبی پاک تاکید فرما رہے محبت کی, یہ نبی پاک کی تربیت ہوگی کہ یہ آپس میں لڑیں گے؟ یہ گویا نبی پاک کی تربیت پر اعتراض ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو نبی پاک کی صحبت ملی ہو اس کا دل صاف نہ ہو. ارے یہ تو معافی کے ایسے خزینے تھے کہ جانی دشمنوں کو معاف کر دیتے. صحابہ اور اہل بیت بہت شیر و شکر اور بڑے پیار سے زندگی گزارتے, اور اللہ ہم سب کو ان کی سچی غلامی نصیب فرمائے. الحمدللہ جیسے کہ بیان کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ آج ہمارا یہ اجتماع جو ہے اس کے 2 پارٹ ہیں. ابھی یہ پہلا پارٹ تو اختتام پذیر ہوا, ہم انشاءاللہ بھی دعا کریں گے, صلاۃ و سلام ہوگا, اور آپ میں لنگر تقسیم کیا جائے گا, لنگر حسینی تقسیم کیا جائے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد تھوڑا سا فریش ہو کر انشاءاللہ ہم امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں, وہ اس وقت فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ فرما رہے ہوں گے. ہم کوشش کریں گے کہ جب تھوڑی دیر بعد وہاں لائیو دعا ہوگی تو اس دعا میں ہم سب دوبارہ شامل ہوں. رات انشاءاللہ میری بھی نیت ہے اور کافی سارے عاشقان رسول کی نیت ہے کہ آج رات اللہ کے گھر میں گزاریں گے, اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم وقت مناسب پر یہاں پر نوافل عاشورہ پڑھیں گے. تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 12:30 اور 1 بجے کے درمیان پھر یہ سیشن دوبارہ شروع ہو جائے گا, جس میں نوافل شب عاشورہ پڑھائے جائیں گے, کچھ خاص وظائف ہیں وہ پڑھائے جائیں گے. پھر انشاءاللہ نعت خواں موجود ہیں, نعت خوانی ہوگی, منقبتیں سنیں گے, وقت مناسب پر ذکر ہوگا, خاص دعا ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ سحری کا بھی انتظام ہوگا. گزارش ہے کہ کل بھی روزہ رکھیں, جو آج روزہ نہیں رکھ سکے وہ 10 اور 11 کا روزہ رکھیے گا. ایک روزہ نبی پاک نے ساتھ ملانے کا فرمایا ہے کہ عاشورے کے ساتھ ایک دن کا روزہ رکھے. عاشورے کے دن کچھ خاص کرنے والے کام ہیں, وہ بھی نوٹ کر لیں. عاشورہ کے دن آپ نے غسل کرنا ہے, سرما لگانا ہے, اپنے بچوں اور فیملی پر کشادگی کیجئے گا, کیونکہ اس کشادگی کی برکت سے آپ کے پورے سال انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ کل نوافل بھی پڑھیں, مکروہ وقت کے علاوہ جو وقت آپ کو ملتا ہے نوافل پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں. کوئی مریض آپ کے فیملی میں یا رشتہ داروں دوستوں میں ہے تو مریض کی عیادت کل کریں, ہو سکے تو اپنے ناخن وغیرہ بھی تراشیں. تو کل کا دن خوب عبادت میں گزاریے گا. کل مسجد میں انشاءاللہ پھر عصر سے مغرب انشاءاللہ
अच्छा माशाल्लाह, कल ज़ोहर के बाद यहाँ कुरान खानी भी है और कल असर से मगरिब भी यहाँ प्रोग्राम होगा, दुआएं होंगी और इफ्तार इज्तिमा जिसको हम कहते हैं, और इफ्तार का भी अहतमाम होगा। जो इस मस्जिद में माशाल्लाह पाबंदी से आते हैं उनसे मेरी गुजारिश है अपना ताउन भी हमारी मस्जिद से जारी रखा करें। बड़ी रात बड़े दिन न्याज़ें होती हैं, लंगर होते हैं और दीगर मस्जिद के मामलात होते हैं, तो अपना सपोर्ट रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये इसी तरह अच्छे अंदाज से ये सारे मामलात चलते रहेंगे। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब। जी, जो आज रात हमारे साथ गुजारेंगे उनके लिए ऊपर लंगर का इंतज़ाम है और जो वापस जाएंगे तो उनको पार्सल दिया जाएगा, क्योंकि सबके लिए ज़ाहिर है कि बैठ के खिलाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हमारी ख्वाहिश होती है कि ये जो नीचे वाला फ्लोर है यहाँ लंगर वगैरह की तरकीब ना हो, तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उन लोगों के लिए लंगर होगा जो हमारे साथ सहरी तक रुकेंगे, और जो वापस जा रहे हैं तो वो अपना लंगर जो है वो पार्सल लेते हुए जाएंगे। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लू अलल हबीब। सल्लु अलल हबीब। मनकबत क्या रहे अमीर सुन्नती लिखे हुए। तकदीर से मिली है मोहब्बत हुसैन की, मोहब्बत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी उल्फत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएंगे उल्फत हुसैन के, उल्फत हुसैन के। माँ फातिमा तो वालिदे माजिद है मुर्तज़ा, माजिद है मुर्तज़ा। माँ फातिमा तो वालिद माजिद है मुर्तज़ा, नाना नबी है खूब है, नाना नबी है खूब है, किस्मत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएंगे उल्फत के, उल्फत हुसैन के। और शेर खुदा के शेर हैं, बेहद दलेर हैं, शेर खुदा के शेर है, बेहद दलेर है, शेर खुदा के शेर है, बेहद दलेर है, मशहूर है जहां में, मशहूर है जहां में, शुजाअत हुसैन के, जन्नत में लेके जाएंगे उल्फत। और कुंबा लुटाया जान भी अपनी निसार के, कुंबा लुटाया जान भी अपनी निसार की, बेमिसलो बेमिसाल, बेमिसलो बेमिसाल शहादत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएंगे उल्फत। और तख्ते यजीद खाक में मिलकर फना हुआ, तख्ते यजीद खाक में मिलकर फना हुआ है, आज भी दिलों पे हुकूमत हुसैन के है, आज भी दिलों पे हुकूमत हुसैन की। अत्तार की ये आरज़ू पूरी हो या खुदा,
حسین کی ہم کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ یا رجاء السائلین یا امان الخائفین یا ذا الجلال والاکرام نسألک حسن الختام یا ذا الجلال والاکرام نسألک حسن الختام۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری فرمانے والے، اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار سیاہ کار بندے ایک بار پھر ہاتھ اٹھائے سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ شب عاشوراء ہے، بتایا گیا کہ باہر بارش بھی برس رہی ہے۔ اے اللہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ برستی بارش کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے اللہ مبارک رات ہے، مانگنے کی رات ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں مولا۔ جب امام حسین اور ان کے کاروان کی طرف نظر جاتی ہے تو ہمیں شرم آنے لگتی ہے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، ہم نہ خواہشیں قربان کر سکے، نہ وقت قربان کر سکے، نہ مال قربان کر سکے۔ اے اللہ بہت ساری خطائیں کر بیٹھے، اے اللہ دین متین کی بھی کوئی خدمت نہیں ہو پائی، کرم کر دے مولا۔ جیسے بھی ہیں ناقص ہیں، مگر ایک بات سچی ہے ہمارے اندر کہ ہمیں امام حسین اور کربلا والوں سے پیار بڑا ہے، ہم اس محبت میں مخلص ہیں مولا، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں۔ ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، ہمیں اولیاء سے بھی پیار ہے، اور ان سب سے پیار نبی پاک سے پیار کی وجہ سے ہے، اور آقا سے محبت ہے اللہ تیری محبت کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ ان محبتوں کا واسطہ ہی پیش کر سکتے ہیں، عمل تو کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ اے اللہ یہ نسبتیں، یہ محبتوں کے صدقے ہم گناہگاروں کی آج کی رات بخشش فرما، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ ہمیں یہ معلوم ہے مولا گناہ بہت ہیں، خطائیں بہت ہیں، مگر جتنے بھی گناہ ہیں تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے مولا۔ اگر تو نے ہمیں بخش دیا تو تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی، تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اے کریم آج ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ تیرے محبوب کے امتی ہیں، اگر ہمیں بخش دے گا تو تیرے حبیب بڑے راضی ہوں گے۔ شب عاشور کا واسطہ بس آج بخشش فرما، اے سب سے بڑے معاف کرنے والے آج ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا غفور۔ اے کریم ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، پابندی سے روزے رکھنے والا بنا دے، تلاوت قرآن کا شوق دے دے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، فقط حلال روزی کمانے والا بنا، اور ہمارے رزق حلال میں برکت بھی ڈال دے، رزق حرام سے ہمیں محفوظ فرما، صحابہ اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرما، ہماری نسلوں کو بھی اللہ یہ غلامیاں نصیب فرما، ہمارے اور ہمارے نسلوں کے عقائد اے اللہ ہمیشہ محفوظ رہیں، ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے ایمان بد عقیدہ پیدا
پیدا نہ ہو۔ اے رب کریم ہمارے گھر والوں کی آنے والی نسلوں کی بھی بخشش فرما دے۔ اے پروردگار ہمیں گناہوں والی زندگی اور بالخصوص یزیدی طریقے والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے اللہ تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، حضرت علی اصغر کے پیاسے گلے کا واسطہ، کربلا والوں کی ان عظیم قربانیوں کا واسطہ، بس آج ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، انہیں مدینہ دکھا دے، ہمیں کربلائے معلی کی حاضری بھی نصیب فرما۔ اے کریم مولا میدان محشر میں امام حسین کے قدموں میں ہمیں جمع ہونا نصیب فرما، اور ان کے نانا جان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے پروردگار، اے کریم مولا، اے پروردگار ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں، تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے، کوئی کسی غم میں ہے۔ اے اللہ کربلا والوں کا واسطہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں مولا غیب سے مدد فرما، فلسطین کے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اے اللہ ترقیاں عطا فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم مولا پروردگار اس مسجد کو بھی آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔